کملی والے کے جو گدا ہو گئے، کملی والے کے جو گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ کملی والے سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کملی والے کے جو گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ مصطفیٰ کے جو نقش قدم پر چلے، مصطفیٰ کے جو نقش قدم پر چلے، وہ زمانے کے خود پیشوا ہو گئے، وہ زمانے کے خود پیشوا ہو گئے۔ ان مقدر کے ماروں کا کوئی نہیں، ان مقدر کے ماروں کا کوئی نہیں، جو حبیب خدا سے جدا ہو گئے۔ حشر میں جب نہ کوئی مجھ کو سہارا ملا، حشر میں جب نہ کوئی مجھ کو سہارا ملا، میرے حامی میرے مصطفیٰ ہو گئے۔ رشک کروں نہ کیوں ان کی قسمت پہ میں، رشک کروں نہ کیوں ان کی قسمت پہ میں، جو غلام حبیب خدا ہو گئے۔ کملی والے کے جو گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ مصطفیٰ کے جو نقش قدم پر چلے، وہ زمانے کے خود پیشوا ہو گئے۔ آپ کو بتایا تھا میں نے گزشتہ جمعہ کی مجلس میں کہ جب خطاب کیا تھا اس وقت کہ ابھی ابھی حج کا موسم گزرا ہے، اور حج کا رکن اعظم جسے کہتے ہیں وہ عرفہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہدایت کے لیے کافی ہے، اور باعث ہدایت بن سکتا ہے اگر آدمی ہدایت طلب کرنا چاہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خطبات اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ انہی میں دو خطبے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں بیان کیے، ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مینا کے میدان میں، اور دوسرا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا میدان عرفات میں۔ تو انسانی تاریخ کے لیے یہ میل کا پتھر کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق بیان کیے۔ مسلمانوں کے تو چھوڑیے، وہ خطبہ آپ پڑھے، آج دنیا میں بہت شور ہے ہیومن رائٹس کا، کہ ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہیومن رائٹس کو بیان کر دیا۔ تو کچھ اس خطبے کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ جیسے جیسے موقع ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ اور اس کے ضمن میں کچھ تشریح آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یہ نبوت ملنے کے بعد پہلا اور آخری حج تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے حضور نے کتنے حج کیے اس میں علماء کی مختلف آراء ہے، لیکن نبی بنائے جانے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا ہے، اور
حج کے 81 دنوں کے بعد 81 ڈیز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور جو خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں، اس میں صحابہ کرام سے من جملہ اور باتوں کے ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہم آج ہمارا اجتماع ہے، اجتماعی طور پر ہم مل رہے ہیں، دوبارہ ہمارا ملنا نہیں ہوگا۔ تو ایک تو حضور نے اشارہ فرما دیا ظہر کی نماز سے پہلے، یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ظہر کی نماز سے پہلے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات صحابہ کرام سے بیان کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو صاف اور کلیئر کر دیا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ میدان عرفات میں عصر کی نماز کے بعد جمعہ کا دن تھا۔ کہتے ہیں کہ فروری کی 6 تاریخ تھی، اور عیسوی اعتبار سے 632 یہ سن تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دیکھیے جمعہ کا دن بھی اور میدان عرفہ ہے، اور عصر کے بعد کا وقت ہے جو بطور خاص قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں 3 باتیں بیان کی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تکمیل دین کر دیا ہے، دین کی کیا ہو چکی ہے؟ تکمیل ہو چکی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اتمام نعمت کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ اسی کو فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کہیں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد کوئی حلال و حرام کا حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ آیتیں تو نازل ہوئی لیکن کوئی حلال و حرام کا حکم نازل نہیں ہوا۔ سب سے اخیری آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور یہ صورت بھی نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ تو دین اسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی ایک رباعی ہے، اسی کی منظر کشی انہوں نے کی ہے۔ وہ لکھ گئے ہیں کہ الیوم اکملت لکم اسلام کو خاص ہے، الیوم اکملت لکم اسلام کو خاص ہے، الیوم اکملت لکم اسلام کو بس ہے، باقی جو ہے نفس کی ہوس ہے۔ توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، توحید کا مسلم نے بجا رکھا ہے ڈنکا، طاعت سے وہ رکتا نہیں لندن ہو کے لنکا۔ تو لندن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ توحید پرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمائے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایک اور صاحب گزرے ہیں مولانا اسماعیل میرٹھی، وہ بھی شاعر تھے۔ انہوں نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے مختصر ترمیم کے ساتھ کہ لیتے رہیے خدا کا نام، لیتے رہیے خدا کا نام،
صبح، دوپہر اور شام. قال اتممت علیکم نعمتی، قال اتممت علیکم نعمتی، ہو گئی سب خوبیاں اس پر تمام، ہو گئی سب خوبیاں اس پر تمام. بہرحال تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. اب میں حدیث پاک میں جو یہ خطبہ بیان کیا گیا، مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، تو میں اس کے اہم اجزاء اور حصے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے اس کے جو راوی ہے ان کا نام حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے محمد بن علی بن حسین. راوی کون ہے؟ محمد بن علی بن حسین. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رشتے میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہوتے ہیں؟ ارے بولو، محمد بن علی بن حسین تو کیا ہوئے؟ پوتے ہوئے نا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوئے. علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. علی بن حسین اپنے والد کا نام رکھا تھا، اور یہ محمد ہے علی کے بیٹے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. رشتے میں یہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے، جو بزرگوں کی اولاد ہیں تو دوسرے بزرگ ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ صحابہ کی تاریخ میں اور ان کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. یہاں سے وہ بیان کرتے ہیں محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چند دوست مل کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے. مشہور صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں تنہا نہیں گیا، ہم چند احباب مل کر ان کی خدمت میں پہنچے. جب ہماری حاضری ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آنکھوں کی روشنائی جا چکی ہے، نابینا ہو گئے تھے. حضرت اخیری زندگی میں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کیا ہو گئے تھے؟ اخیری زندگی میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھوں کی روشنی اخیری عمر میں چلی گئی تھی. یہ پہنچے حضرت کی خدمت میں. حضرت نے پوچھا کہ کون کون آیا ہے؟ تو تمام نے اپنا تعارف کرایا، میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. سب سے اخیر میں محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا نمبر آیا اور میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام علی ہے اور دادا کا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جیسے ہی سنا، دیکھیے اس سے پہلے کئی حضرات نے اپنا تعارف کرایا لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے. جیسے ہی ان کے منہ سے سنا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں پوتے ہوتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے میرے سر پر شفقت اور محبت بھرا ہاتھ پھیرا. تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بزرگوں کی جو اولاد ہوتی ہے تو دوسرے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سر پر شفقت اور رحمت اور محبت کا ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. اتنے ہی پر بس نہیں کیا، حالانکہ نابینا ہو چکے ہیں. ادھر میری طرف دیکھیے. پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا یہاں پر سینے کی طرف، اور آسانی کے لیے سمجھ لے کہ بٹن ہماری آج کی اصطلاح میں کہ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اوپر کا بٹن کھولا حضرت نے، اس کے بعد نیچے کا بٹن کھولا
اور اپنا ہاتھ مبارک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سینے کے درمیانی حصے پر رکھا اور ہاتھ کو پھیرنے لگے۔ یہ بھی محبت اور شفقت کی علامت تھی۔ تو فرمایا کہ میرے سینے کے اوپر کیا کیا، وہ ہاتھ کو پھر، حالانکہ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن بزرگوں کی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے بزرگوں کی اولاد کو بھی اپنا رشتہ کس سے ہے، نسب کس سے جڑا ہوا ہے، ان کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جو شفقت کا، رحمت کا، محبت کا جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے اب سنیں کہ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان کیا کہ بھتیجے، مجھے آپ سے ملنے کی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ کسی کو ملنے پر خوشی ہو تو اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ہمیں اگر دینی بنیاد پر کسی سے محبت ہے، لگاؤ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ دو مسلمان آپس میں دین کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، نور کے ممبر پر وہ براجمان ہوں گے۔ تو ہمارے اکابر کے حالات میں یہ بھی ملتا ہے۔ حضرت مولانا جانتے ہیں سلطان القلم اکابر دیوبند میں جن کو کہا جاتا ہے وہ ہے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمہ، ان کو سلطان القلم کہا جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ حضرت کے استاد ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مدرس ہے دارالعلوم دیوبند میں، اور وہاں سے 2 ماہنامے نکلتے تھے، اس کے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایڈیٹر تھے۔ اس زمانے میں حضرت شیخ سے زیادہ، یعنی شیخ انور کشمیری نور اللہ برکتہ، علامہ انور شاہ، ان سے زیادہ تنخواہ ان کی تھی۔ اللہ نے ایسے علم سے نوازا تھا۔ شاہ صاحب تو خیر شاہ صاحب تھے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے استاد ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احاطۂ دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے اکابر حدیث پر کیسا عمل کرتے تھے۔ تو جو حدیث پاک کا مفہوم ابھی میں نے سنایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا، علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کی، تو حضرت نے مجھ سے پہلی بات بیٹھنے کے ساتھ یہ کہی کہ مناظر احسن، حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، دینی بنیاد پر، دنیاوی مفاد کی بنا پر نہیں، دینی بنیاد پر، تو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ شبیر احمد کو مناظر احسن سے دینی بنیاد پر محبت ہے اور آج وہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں، آپ کو جو پوچھنا ہو وہ پوچھیے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، آپ نے حضرت کی معیت میں حج ادا کیا ہے، تو میں وہ تفصیلات جاننے کے لیے حاضر ہوا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ تفصیلات بیان کرتا ہوں۔ اتنا جملہ ادا ہوا کہ بتایا گیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو وہاں منقطع کر دیا
اور فرمایا کہ پہلے ہم نماز ادا کریں گے. تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا تھا, یہاں میرے بیان کا وقت ہو گیا ہے. جاوید بھائی ابھی کہنے لگے کہ مول صاحب 1 ને 15 પૂરું કલાક જો. میں کہ تمہیں کہتا ہو تو بالکل જ نہیں کروں ہیں. تو خیر بہرحال وقت ہو چکا ہے, چونکہ دوسرا جمعہ بھی ہے. اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے. اس میں آگے امامت کرائی ہے کس نے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آنکھوں سے کیا ہو گئے تھے؟ نابینا. ہمارے یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, غلط مسئلہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ نابینا امامت نہیں کرا سکتا. نابینا کی امامت صحیح نہیں ہے. آدھی بات صحیح ہے, آدھی صحیح نہیں ہے, یاد رکھنا. اس میں آدھی بات سمجھی ہے, آدھی بات لوگوں نے نہیں سمجھی. محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوا صحابی رسول نابینا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز کی امامت کرائی. اس لیے یہ مسئلہ غلط چلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں, سماج میں, سوسائٹی میں کہ نابینا کی امامت نہیں ہوتی. آدھی بات صحیح سمجھی ہے, آدھی بات صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ صحیح مسئلہ آئندہ مجلس میں سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد